حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ ایمان افروز اور اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے عظیم نشانی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ واقعہ آج سے کم و پیش 2636 سال قبل کا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ کے درمیان فاصلہ 586 سال کا ہے، اور حضرت عیسیٰ سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیانی فاصلہ وہ 550 سال کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک تقریباً 15 صدیاں مکمل ہونے کے بالکل قریب ہیں۔ اس لیے میں نے سارا حساب کر کے یہ کم و پیش 2636 سال قبل کا واقعہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر ایک شہر پر، ایک آبادی پہ ہوا۔ یہ آبادی کہاں کی تھی، اس کی آبادی کتنی بڑی تھی، یہ تمام تاریخی پس منظر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کا گزر یروشلم کے شہر یعنی فلسطین پہ ہوا۔ حضرت عزیر یہ بنی اسرائیلی انبیاء میں سے ہیں، اور اس شہر پہ اس وقت قبضہ کیا بخت و نصر بادشاہ نے۔ یہ بنی اسرائیلی ان کے سخت ترین مخالفین میں سے تھا۔ یہ آبادی اس وقت اہل مورخین کے نزدیک 12 لاکھ کی تھی۔ 6 لاکھ افراد اس نے گرفتار کیے، 6 لاکھ اس نے قتل کر دیے۔ اور اس آبادی پہ جب حضرت عزیر کا گزر ہوا، کیفیت یہ دیکھی، اہل مورخین نے لکھا ہے اس شہر کی کوئی اینٹ بھی سلامت نہیں تھی، اور قرآن اس کو اس طریقے سے پیش کرتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، کہ اس کی دیواروں کے اوپر چھتیں پڑی ہوئی تھیں، یعنی تمام عمارتیں گرا دی گئیں، ساری آبادی کو تہس نہس کر دیا گیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اس آبادی پہ گزرتے ہیں، اپنے اللہ سے سوال کرتے ہیں، اللہ کیسے موت کے بعد حیات دیتا ہے؟ اب اس میں 2 سوال ہیں۔ یا اللہ کیسے اس اجڑی ہوئی آبادی کو دوبارہ آباد کرے گا؟ یا اللہ کیسے جو دنیا سے چلا جاتا ہے اس کو حیات دیتا ہے؟ ایک سوال میں دانوں پس منظر ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ سوال اللہ کے سامنے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عزیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے موت کے بعد حیات، کیسے تباہی کے بعد آبادی میں کر دیتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت کی کیفیت طاری کر دی۔ یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، سوال کرنے والے کو ہی دلیل بنا رہے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو دوبارہ کھڑا کیا۔ کھڑا کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میرے عزیر بتاؤ آپ کتنی دیر یہاں لیٹے رہے؟ کہنے لگے، اے اللہ میں عشاء 1 دن یا اس کا کچھ حصہ یہاں رہا ہوں۔ اے اللہ میں اتنی ہی دیر یہاں ٹھہرا ہوں۔ فرمایا، میرے پیغمبر جب تک میں آپ کو نہ بتاؤں آپ کے علم میں نہیں ہے۔ آپ جب تشریف لائے تھے آپ کے ساتھ گدھا بھی تھا، تھوڑا سا اس گدھا کی طرف بھی نظر دوڑا کر دیکھو، اور آپ کے ساتھ کھانا بھی تھا، آپ کے ساتھ پانی بھی تھا، تھوڑا سا اس کھانے اور پانی کو بھی دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب کھانے اور پانی کی طرف دیکھا، وہ بالکل پانی تازہ ہے اور کھانا بھی اسی طرح بھی تر و تازہ ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام چونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ 1 دن یا اس کا کچھ حصہ گزرا ہے، بات تو بظاہر سچی نظر آ رہی تھی، اس لیے کہ کھانا بھی تازہ، پانی بھی ابھی تازہ ہے۔ فرمایا، میرے پیغمبر آپ کے ساتھ جو گدھا ہے اس کے طرف تو نظر کر کے دیکھو۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے جب گدھا کی طرف دیکھا تو وہ تو ختم ہو چکا ہے، اوپر والا گوشت ختم ہو چکا ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا ہے۔ فرمایا، میرے عزیر علیہ السلام، میرے پیغمبر، میرے عزیر دیکھو جیسے یہ مردہ پڑا ہے میں کیسے اس کو زندہ کرتا ہوں۔ فوراً اس کے اوپر گوشت چڑھ گیا
ان ہڈیوں کے اوپر پھر اللہ نے چمڑا اس کو زندہ سلامت کر کے کھڑا کر دیا۔ فرمایا میرے پیغمبر جیسے میں نے اس گدھا کو زندہ کیا ہے، اس کو زندگی دوبارہ دی ہے، اسی طرح میں ہر ایک کو دوبارہ زندگی دوں گا، اسی طرح اجڑوں کو آباد کروں گا۔ میرے عزیر آپ یہاں ایک دن یا آدھا دن نہیں رہے بلکہ 100 سال تک لیٹے رہے ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بنا دی ہے کہ دیکھیں جو اللہ 1 صدی گزرنے کے بعد اس کھانے کو تازہ رکھتا ہے، اس پانی کو تازہ رکھتا ہے، جبکہ گدھا کے نسبت کھانا تو زیادہ جلد خراب ہونے والا ہے، پانی تو بہت زیادہ جلدی اپنا ذائقہ اور رنگ بدل دیتا ہے، لیکن وہ جو جلدی بدلنے والے ہیں وہ صحیح ہیں، وہ سلامت ہیں۔ اور گدھا اس کا گوشت بھی ختم ہو کر ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا ہے، اس کو دوبارہ سلامت کر کے فرمایا میرے پیغمبر اس کو اللہ کہتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک دلیل بنا کر پیش کی ہے کہ اللہ جو چاہے وہی کر سکتا ہے، اسی کی مرضی، اسی کے فیصلے چلتے ہیں۔